آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اب اللہ تعالیٰ جب ہمیں بتا رہے ہیں نیکی کرنے کو دل چاہے تو یہ مت سوچنا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہو، آخر دیکھوں گی کیا کرنا ہے، نہیں، اس کو فوراً کر لیں۔ کیوں کر لیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کا بدلہ اسی کے بدلے۔ ایک نیکی لاؤ گے تو میں کیا کروں گا؟ 10 نیکیاں بن جائیں گی۔ آپ ایک لفظ کہتے ہیں الف لام میم، کتنی نیکیاں مل گئیں؟ 30 بڑھ گئی۔ آپ نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم پر 10 نیکیاں ہیں۔ کس پہ 10 نیکیاں ہیں؟ الف۔ ایک بات کی تھی ہم نے، ایک ہی نیکی کی تھی۔ اگر قرآن کا الف بڑا تھا تو نیکی کتنی ہے اس پر؟ 10۔ تو 3 حرف پر ہماری 30 ہو گئی۔ ٹھیک ہے، تو من جاء بالحسنۃ، جو کوئی نیکی لے کر آئے، اس کے اندر علماء کا کہنا ہے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں ہیں، دونوں طرف سے جو نیکی لے کر آئے، ٹھیک ہے، عمل سے ہے، ظاہر ہے، جیسی بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اجتماعی فیصلے اسی جگہ پر فیصلے ہوں تو دین کو فائدہ پہنچے گا، یعنی اجتماعی طور پہ بھی آپ نیکی کر سکتے ہیں جہاں دین کو فائدہ پہنچے، ٹھیک ہے، تو وہاں پر بھی دین کو فائدہ پہنچنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کی ذات کو پیدا کرتا ہے، آخرت سنورتی ہے، عاقبت سنورتی ہے، معاشرہ آپ کا بہترین ہوگا، ٹھیک ہے، ایک امت کی طرح ہوگا۔ تو جو کام اللہ کے لیے ہونا اس کا معیار بھی اللہ ہی ہونا چاہیے۔ تو نیکی اگر ہم ایک لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے بدلے میں 10 ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی برائی لے کر آتا ہے تو اس کے بدلے میں صرف اتنا ہی ہے، ایک ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شعبہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں اور برائیوں کے قانون کو لکھ دیا ہے، قانون اللہ نے لکھ کر رکھ لیا کہ اس کے مطابق کیا ہوگا، کیسے چلنا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اسے نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے پاس سے پوری ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، ارادہ کیے کی نہیں، اللہ خود سے ہی لکھ دیں گے نیکی۔ اور اگر کوئی اس کے بعد نیکی کر لے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں یا 700 نیکیاں، آپ کے اخلاص پر بھی ہے نا، وہ 10 سے 700 بھی ہو جائیں گی، اور اس سے بھی زیادہ چند در چند اللہ لکھتے جاتے ہیں ساتھ، یعنی اللہ نے اس کو بڑھانا ہے کسی بہانے سے۔ اور اگر کوئی شخص کی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیا۔ اگر وہ عمل نہیں کرتا تو بات ختم ہے، اور اگر وہ کر لے تو پھر ایک لکھی جاتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے۔ ومن جاء بالسیئات، اور اگر کوئی برائی لے کر آئے تو اس کا کیا ہے قانون؟ وہی کہ اللہ ایک لکھیں گے عمل کی صورت میں، ورنہ نہیں۔ وہم لا یظلمون، اللہ کی جانب سے کسی پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ کیا سمجھ آئی اس آیت سے؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی نیکی بڑھ جاتی ہے، نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ہمیں اجر ہے اور برائی کو چھوڑنے پر بھی اجر ہے۔ اگر مشکل ہے نا کہ میں نے نیکی نہیں کرنی، میرے سے نہیں ہوتا، ارادہ تو کریں، ارادہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بہترین صحت دے، اللہ تعالیٰ میرا دل ہے کہ میں یہ والی نماز ایسے پڑھوں، میں یہ والا کام ایسے کروں، میں اپنے مال کو بھی ایسے خرچ کروں کہ میں اس طرح سے حج عمرہ ادا کر کے آؤں۔ ارادہ تو کریں، ہے نا، اللہ تعالیٰ سے مجھے بہترین عطا کر، میں یہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں، میں تیری مخلوق کے لیے یہ بھی کرنا چاہ رہی ہوں۔ ارادہ تو کریں، لکھی تو گئی، ایک لکھوائیں تو صحیح ہے، ایک کر کے لکھتی تو جائے، عمل میں آ جائیں گی۔ اللہ نے چاہا آپ کی اس خالص نیت کو اللہ نے پسند کیا، اللہ عمل بھی آپ ہی سے کروا لے گا، لیکن اللہ کے اس بتائے ہوئے قانون کا فائدہ تو اٹھائیں، ارادہ کر لیں، ایک لکھی جائے۔ ہم یہ ارادہ کر کے سو جائیں نا، اچھا صبح میں نے کلاس میں نا اپنے دوست کو بھی یاد دہانی کروانی ہے، یا اسے یاد تو نہیں ہوتا، چلے میں اسے کہوں کہ آپ مجھے سنا دیں، میں کل کہوں گی، آپ نہیں کہہ پائیں، شیطان نے بھلا دیا۔ آپ کے ارادے نے آپ کو اجر تو دلوایا، اللہ کے گھر میں اجر تو دلوایا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک۔ اور اگر آپ برائی بھی نہیں کرتے، برائی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی ہے، ٹھیک۔ تو ان نیکیوں میں یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 10 گنا کر دیتے ہیں۔ اس کی کیا حکمت ہے؟ میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا اجر 10 گنا دیتے ہیں۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ انسان اپنے نفس سے لڑے۔ دیکھیں کیا یہ اب لڑنا نہیں ہے، اور سوچیں گے آج گھر جا کے نا آپ نے خوب دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا ہو، میرا ارادہ میں یہ کرنا چاہ رہی ہوں، نیکی تو لکھوائیں، آسان ہے نیکی کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں خود بتا رہے ہیں۔ یہ شیطان کہے گا فوراً کیا، اتنے کہاں سے آگے کہ یہ کام تم کر لو، اتنا وقت، اتنی صحت، ایسے معاملے کہاں، نہیں، مشکل ہے نا۔ ہم ایک تو لکھوائیں، اور اگر خالص نیت ہوئی
تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے 10 کر دیں گے، اور اگر اللہ نے خود چاہا کہ میرے یہ بندے کی طلب تھی، اللہ نے کروا لیا تو وہ 700 ہے۔ یہ 700 تو چند گنتیوں کے الفاظ ہیں ہمارے پاس، ابھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں وہ کیا ہوگا، کتنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے، کیے جائیں گے۔ انسان کو نا مخالف ماحول میں صبر اور قربانی کا ثبوت دینا پڑے گا۔ مخالف ماحول میں نیکی پر مشقت عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں 10 گنا کر کے دوں گا۔ نیکی آسان بھی تو نہیں ہے، صبر اور قربانی کا ثبوت دینا پڑتا ہے نا، نیکی پر مشقت عمل ہے، اس لیے تو اس کا اجر بھی دگنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، ٹھیک ہے۔ تو برائی کا بدلہ برائی کے برابر ہے۔ اب اس میں کیا حکمت ہے، برائی کا برائی کے برابر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ اوپر کہہ رہے ہیں کہ انسان کو مخالف ماحول میں صبر اور قربانی کا ثبوت دینا چاہیے، نیکی پر مشقت عمل ہے، اس لیے اس کا اجر دگنا ہے، اور ساتھ پھر برائی کا بدلہ برائی کا ہے، بس اتنا ہی۔ اصل میں برائی دراصل اللہ تعالیٰ کے راستے کو چھوڑنا ہے نا، اگرچہ یہ جرم ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے کہ وہ اتنی ہی سزا دے رہا ہے، یہ اس کی رحمت نہیں ہے، سزا اتنی ہی دے رہا ہے، بس زیادہ نہیں دے رہا اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا دیا، اور اللہ چاہ رہے ہیں جو بچنا چاہ رہا ہے، جو چاہتا ہے اس کے اجر قائم رہے، تو پھر کیا کرے، وہ کہے جو اللہ کے رسول کہتے ہیں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اسلام سیدھی راہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ نے ہدایت دی۔ شرک والوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں، آپ اعلان کر دیں مجھے میرے رب کے سچے دین کا راستہ دکھا، ٹھیک ہے۔ کون سا؟ وہ جو ابراہیم کا تھا، 161 صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ یہ سیدھا راستہ کس کا ہے مراد؟ ملت ابراہیم، دیناً قیمہ، ایک مضبوط دین، یہی وہ دین ہے جس پر سارے انبیاء چلے، معتدل، صحیح اور مضبوط عقائد پر مشتمل دین، ملت ابراہیم حنیفہ۔ ملت ابراہیم اسلام ہی ہے جو باطل دین سے دین حق کی طرف مائل ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ابن آدم تو جب تک مجھ سے امید لگاتا رہے گا میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، تو جب تک مجھ سے معافی طلب کرتا رہے گا، ٹھیک ہے، میں تجھے اپنی رحمت سے نوازتا رہوں گا۔ اگر تو آسمان سے لگتے ہوئے گناہ بھی میرے پاس لے آئے اور مجھ سے معافی مانگے تو میری وسعت یہ ہے کہ میں تجھے معاف کر دوں۔ جب تک ہم اللہ سے خوف کھاتے رہیں گے نا اور معافی مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ ایسا نہیں کہ مجھے نہیں یقین ہو رہا، میرا دل مطمئن نہیں ہے، کیا ہو گئی میری معافی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب امید بھی ہے، ڈر بھی ہے، تو پھر ایسے کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف نہ کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو وما کان من المشرکین، توحید کے لیے ساری کی ساری قربانیاں بھی ابراہیم نے اولاد کو سکھائیں، خود بھی توحید سے ابراہیم نہیں پھرے، ایک اللہ پر ایمان لانے والے موحد تھے۔ قل اننی ہدانی ربی، ٹھیک ہے، آپ کہیں مجھے میرے رب نے دکھائی ہے راہ۔ اچھا، ان الفاظ کو یہاں بیان کر کے کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو تو مانتے تھے نا، آپ کہہ دیں میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی، ان الفاظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ کس چیز کا اظہار ہے ان کے اندر؟ شروع سے اللہ نے سیدھا ہی راستہ مطلب دکھایا، نیکی ہی تھی، یہ بعد میں لوگوں نے خود۔ اچھا، شروع سے اگر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا ہے تو پھر اب کیا کیا جائے؟ شریعت تو مطلب اللہ کی شریعت تو وہ بھی سیدھا راستہ ہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی راستہ تھا، اور جو ہاں، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے ان الفاظ میں کیا ہے؟ یہ ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اب ہمارے لیے ان الفاظ سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، تو پھر کیا کریں؟ صحیح مانگے راستہ، کیا کریں؟ اسی راستے پہ چلنا ہے اور اسی کو ہاں، فالو کرنا ہے۔ شکر ادا کریں، شکر اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت کے اندر شکر بتا رہے ہیں۔ ان الفاظ کے اندر ہمارے لیے جو بات ظاہر ہے وہ کیا ہے؟ اس اظہار میں اللہ کی ذات پر بھروسہ، اللہ کے سامنے شکر گزاری، اس ہاں جی، تو اس میں رب کے ساتھ ہدایت کا تعلق بالکل
دیکھیں جب رب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا تو انسان کو اولاد کی فکر بھی ہوتی ہے. جس کا اپنا ہی تعلق مضبوط نہیں اس نے اولاد کی بھی کیا فکر کرتی. تو اب ان کا تعلق ایسا تھا، انہوں نے تو اولاد کو بھی توحید سکھا دی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ آیت یہ الفاظ ظاہر کرتے ہیں، اس میں بات کا اظہار ہے اللہ نے دین قیم پر چلایا ہے. مجھے اور آپ کو اللہ نے دین قیم پہ چلایا. ہم یہ کتاب کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کے بدلے میں کیا کریں پھر ہم؟ شکر ادا کریں. روزانہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، الحمد کی تسبیحات کیا کریں، اور اللہ کو یہ بتایا کریں جیسے ہمارے باپ ابراہیم نے بتایا، کیونکہ ہم ان کی ملت پر ہیں، ہم اس معتدل دین پر ہیں، ہم صحیح نفع مند اس عقائد اور اعمال پر ہیں جو ابراہیم نے کہے تھے. کیا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای مماتی للہ رب العالمین، آیت 162. آپ کہہ دیں میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ یہ دیکھیں، یہ محبت، یہ پہچان، یہ صراط مستقیم، یہ اپنے ایمان کو بچانا. ایسوں نے اپنے ایمان کو بچایا اور اپنے اگلوں کی بھی فکر کی. ہماری فکر کے لیے کتنے پیارے الفاظ اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہمیں سکھانے کے لیے. آپ کہو، یہ بتاؤ مشرکوں کو، یہ بتاؤ اللہ کو جھٹلانے والوں کو. یہ اللہ کہتے تم بتاؤ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والوں کو بتاؤ کہ آپ کی نماز محض اللہ کے لیے ہے، میری عبادت، میرا جھکنا، یہ سب کس کے لیے؟ تمہارا مال، تمہاری عبادت غیروں کی ہے، لیکن میری کس کے لیے ہے؟ للہ، صرف اللہ کے لیے ہے. تمہاری عبادت صرف اور صرف تمہاری ہے، میری عبادت صرف اور صرف واحد لا شریک کی ہے. ان صلاتی و نسکی، ان عبادات کا دیکھیں یہاں پہ ذکر ہوا ہے. کون سی دو افضل عبادت کا ذکر ہوا ہے یہاں پر؟ نماز اور قربانی. یہ دونوں عبادات دیکھیں اللہ سے دین میں محبت کا بہت بڑا ذریعہ. اگر کسی نے اللہ کے قریب ہونا ہے، اپنے قلب کو سکون دینا ہے، اپنی زبان کو درست کرنا ہے، اور وہ چاہتا ہے میرے اعمال کو طاقت ملے، میرے بیان کو طاقت ملے، کہ میرے عقائد توحید اور میری اولاد توحید پر قائم رہے، تو وہ کیا کرے گا؟ ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پڑھے. صلاتی نماز بھی ہے، صلاتی دعا بھی ہے. دعا کو پکڑ لے. جو چاہتا ہے نا میری توحید مضبوط ہو، تو کیسے ہو، کیا وظیفے کروں؟ وہ کثرت سے دعائیں کرنا شروع کر دے. اور صلاتی نماز، اپنی نماز میں اپنے رب کے سامنے جھکنا شروع کر دے. اسے روزانہ معلوم ہو مجھے جواب دہی کے لیے ابھی کھڑے ہونا ہے، مجھے ابھی جا کے پریزنٹ ہونا ہے. کہ دوسرا وہ کیا کرے؟ وہ نسک کی، نسک سے ہے نا، نسک کہتے ہیں پرستش، ہر وہ اطاعت جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. نسک ہر وہ اطاعت جو اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے. اور اچھا، اس کو قربانی کہا گیا ہے نسک کو، اس لیے کہ قربانی اس کا مطلب اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتی ہے. تو یہ قربانیاں ہر طرح کی ہو سکتی ہیں. یہ جانور کی بھی ہے، یہ ہماری انا کی بھی ہے نا، یہ ہماری نفرت کی بھی ہے، یہ ہماری بغض کی بھی ہے، یہ ہمارے دل کی بھی ہے. یہ گناہوں سے جو ہے نا قربان کر دیں، اپنی جان کو آزاد کر دیں، رحم کریں اس پر. اپنے آرام کی بھی قربانی ہے. دل چاہتا ہے نا ایسے وقتوں میں آرام کریں، لیکن کیا کہ جب نماز کا وقت ہے، کلاس کا وقت ہے، کلاس کا کام لے کے جانا ہے، اس کو سننا ہے، وہ بھی وقت ہے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب کرنے والی دو بڑی چیزیں ہیں. تو اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کہاں کہاں قربانی کی ضرورت ہے، اس کو کیا جائے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا آغاز بھی اللہ تیرے لیے، میرا اختتام بھی تیرے لیے، میری زندگی بھی تیری، میرا مرنا بھی تیرا. اب یہ زندگی اللہ کو دی ہوگی تو فائدہ دے گی آخرت میں. ایمان تھا تو ایمان نے فائدہ دیا آخرت میں. اب یہ زندگی جب پہلے اللہ کے حوالے کی ہے تو ہی یہ دے گی نا، پھر ہی آئیں گے نا وہ کہنے چل اللہ ہی تجھے بلا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کس کے نام کی ہوئی تھی؟ اپنے رب کے. تو فرشتے نے کیا کہا تھا؟ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. ام عائشہ کہتی ہیں اذان ہوتی اس سے پہلے اللہ کے رسول نے پانی بھی پینا تو وہاں سے دیکھ کر پینا. اتنی توجہ کہ جہاں سے ام عائشہ نے پیا، اتنی توجہ، اس قدر محبت کہ تیل بھی لگانا تو گود میں، قرآن بھی پڑھنا تو گود میں. کتنی کلوزنگ ہے، کس قدر کلوزنگ ہے.
لیکن کہتی ہیں اما عائشہ جیسے ہی اذان ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہوتے جیسے اجنبی. اجنبی کون ہوتا ہے؟ یہ باہر سڑک پہ ہم یوں کھڑے ہوں گے، ساتھ ساتھ کھڑے ہوں گے ہم رکشے کے انتظار میں، بتائیں کسی بھی کام کے انتظار میں ہم ساتھ والے سے بات نہیں کرتے، اتنی اجنبی ہے نا. اپنا پاسپورٹ بنوانے چلے جائیں، اپنے کسی بھی کام کے چلے جائیں، بل پہ چل جائیں، کوئی کسی کا بل لگا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے اجنبی، اپنے رب سے اتنی محبت. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آغاز ایسا تھا نا، تو انتہا اختتام پر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فرشتے نے کیا کہا کہ اللہ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. تو آپ نے کہا میں بھی شوق کم رکھتا ہوں، ملاقات کا شوق. تو اگر ہمارا آغاز ایسا ہوگا تو دیکھیں تبھی آ کے فرشتے کہیں گے نا کہ روح مطمئن آ، اللہ راضی ہے تجھ سے، تبھی وہ اللہ کی طرف سے اچھے پیغام آئیں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم یہ سب کہو، لیکن کس کے لیے؟ آج ہم غور کریں نا، میرا جینا مرنا ہے کس کے لیے؟ میری نماز کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، ہے نا. میری نماز کس کے لیے؟ میری دنیا کے لیے. میری نماز کس کے لیے؟ میرا کام پڑا ہوا، میرے کچن کا بہت کام ہے، میرے کپڑے، میرا فلانا، میرا ڈھمکانا، مارو مارو ٹھونگے مارو، نکلو جلدی سے. یہ اللہ کے لیے نہیں تھی، ہے نا. میرے محراب بن جائیں بس، چاہے سامنے جو مرضی رکھ لوں میں. کس کے لیے ہے جینا؟ ہم نے اپنا جینا کہاں لگایا ہوا اس وقت؟ موبائل. دیکھیں ہم صرف اور صرف دنیا کے لیے کھپ رہے ہیں. الحمدللہ، اللہ ماشاء اللہ، اللہ کے ایسے بھی تو لوگ ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے جن کی دنیا آخر صرف اللہ ہے. اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر، جن کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ وہ کہیں ہم صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں. وہ دنیا میں جی رہے ہیں لیکن دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. اور دنیا کو وہ اتنا ہی حاصل کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ اللہ یہ حسنات ہیں، کیونکہ جب تک میں یہاں ہوں مجھے وہ حسنات کی ضرورت ہے، میں نے اس کے مطابق گزارنی ہے. لیکن یہ حسنات مجھے کیا کریں گی؟ میں وہاں کے لیے چابیاں بنا رہا ہوں، مجھے یہی چیز لے کے وہاں جانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہونا کس کے لیے چاہیے؟ للہ رب العالمین. اب میرا آپ کا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ للہ رب العالمین. ٹھیک ہے کہ اس آیت میں دیکھیں تمام صالحہ کی جامعہ ہے، تمام صالحہ مال اللہ نے اکٹھے کر دیے. مین بڑے ایک توحید پرست مومن اپنے جینے اور اپنے مرنے میں اللہ کے لیے خالص ہو جائے. اللہ اس آیت میں ہم سے یہ مانگ رہے ہیں، اپنے آپ کو خالص کر لو میرے لیے، یعنی تمہارا جینے سے لے کے مرنے تک میرے لیے ہو جائے. کیوں ہو جائے؟ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جو شخص اللہ کی رحمت پانا چاہتا ہے پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے لیے کام کرے. ہاں جی، اسے قربانی کی سطح پر اللہ سے تعلق قائم کرنا پڑے گا. قربانی دیے بغیر یوں ہی سب کچھ، علم بھی حاصل ہو گیا ہے، اللہ بھی مل گیا، ہم تو پہنچ گئے ہر چیز کو. محنت کیے بغیر، قربانی دیے بغیر، کچھ خرچ کیے بغیر، ایسے نہیں ہے نا. تو قربانی کی سطح پر اللہ سے تعلق قائم کریں، صرف باتوں سے نہیں. یہ آیت میں بتا رہی ہے قربانی کی سطح پر آ کے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے، اسے اللہ کے لیے جینا چاہیے. لوگوں نے اپنا مار دیا ہوتا ہے نا، بے مقصد زندگیاں بھی گزار رہے ہیں، ختم کر کے اپنا بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے لیے جینا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں میں نے پیدا کیا، میں نے پور بنایا، میں چاہتا ہوں میرے لیے جیو. تو جب اللہ کے لیے جینا پڑے گا پھر وہ سب کرنا ہے جو اللہ چاہتا ہے. تو اسے موت بھی اللہ کہتے ہیں آنی چاہیے، لیکن کس حال میں؟ وہ بندہ میرا ہی ہو. دیکھیں جب ہم نے ایمان پہ نہیں مرنا تو پھر اللہ کے تھوڑی. اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ جاؤ جو جس کے پیچھے وہ اس کا ہو لے، ہے نا. چلے جاؤ جو جس کا تھا وہ اسی کے ساتھ ہے. آل فرعون کیوں کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ جو فرعون جیسے کام کر رہا ہے وہ اسی میں تو جا رہا ہے. اس سارے کو آل فرعون کا نام دے دیا. اور ہم پڑھ کر بھی آئے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ کدا بھی آل فرعون، کدا بھی حمزہ با دال. ٹھیک ہے، کیا اس سے کیا مراد ہوتا ہے؟ عادت، وہ جو مسلسل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ وہاں یہ تھوڑی کہتے ہیں کیا تم اس کے جیسے ہو گئے؟ نہیں، اس کا مطلب ہے تمہاری عادتیں ان کے جیسی کیوں ہو گئیں. داب کا مطلب تمہاری عادتیں بھی اس کے جیسی ہو گئیں. اس کا مطلب فرعون والوں میں، فرعونیت کے کام کرنے والا اسی میں ہی ہے. جو جس کے ساتھ ہے وہ اس کے ساتھ ہو لے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے مرنا ضرور ہے لیکن کس حال میں؟ میرا بندہ بن کے. جب آؤ تو کس کا؟ اللہ کا بندہ ہے. کیوں اللہ کا بندہ ہے؟
لا شریک اللہ، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا، آیت نمبر 162، اللہ نے ہمیں بنایا کسی کی اجازت سے نہیں، ٹھیک ہے، کسی کے کہنے سے اللہ ہمارے اوپر کچھ مسلط ظلم کریں گے کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ وَبِذَالِکَ، اور اسی طرح امرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، میں حکم دیا گیا ہوں، انا اول مسلمین، اور میں کیا ہوں، میں اول مسلم ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العزت جہاں پر مسلم کی حدیث آتی ہے ان کی حضرت ابراہیم کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان اور زمین کو بنایا ایک ہو کر، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، بے شک پھر وہ بات آ جاتی ہے وما انا من المشرکین، میں نہیں ہوں مشرکوں میں سے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین۔ اور دوسری جگہ پہ، ایک اور جگہ پر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انی وجہت وجہ للذی فاطر السماوات والارض، بے شک آپ ان سے کہیں کہ میں نے تو متوجہ کر لیا اپنا چہرہ اس زمین آسمان کے رب کی طرف، کیوں کر لیا، وبذالک امرت وانا مسلمین، اس لیے کہ میں پہلا ہوں جو ایمان لاؤں گا، یعنی میں پہلے کہتا ہوں میں تو مسلمان ہی ہوں، اللہم منک وعلیک علی محمد، کہ اور پھر ایک اور جگہ پر دیکھیں حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا، ان کنتم مسلمین، تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے اگر تم مسلم ہو تو حواریوں نے بھی جب جواب دیا تو انہوں نے بھی کیا جواب دیا تھا، شہدنا اننا من المسلمین، ہم بھی مسلم ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں حضرت یعقوب اور حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو کیا کہا تھا، تم نے نہیں مرنا، ولا تموتن انتم مسلمون، مسلمان مرنا، اس کے علاوہ نہیں مرنا۔ حضرت یوسف نے کیا کہا، وتوفنا من المسلم، اللہ تو نے مجھے مسلمانوں میں فوت کرنا ہے، جب میں مروں تو مسلم ہو کر مروں۔ اور پھر دیکھیں مجھے اور آپ کو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مسلم، ہے نا۔ تو یہاں ہمیں کیا معلوم ہوا اس آیت کے توسط سے کہ انسان کو اپنی زندگی کس اصول کے مطابق کس دعوت پہ گزارنی ہے، اللہ کی اطاعت کے مطابق، ایک مسلمان ہو کر قُلْ غیر اللہ ابغی،